إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایک حدیث کی تشریح ہو رہی تھی، حدیث الموبقات۔ میں نے آپ کو، چونکہ غیب آ گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہ کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ گناہ صغیر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اور انسان سے جب چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور ان کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ہیں جو صغیر نہیں بلکہ کبائر ہے، بڑے گناہ ہیں۔ عبادات سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ بندے میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، مکمل عزم ہو، آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کی تلافی کرنی ہوتی ہے، ان کا ازالہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کر ان کی معافی کی امید کی جاتی ہے۔ اور کچھ گناہ ہیں جو کبائر نہیں ہیں بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بڑے گناہ۔ بہت ساری احادیث میں ان کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں حدیث الموبقات الموبقات کہا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں تو ان کی تعداد کافی ہو جاتی ہے۔ تو ان اکبر الکبائر جو بڑے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں۔ کل ایک طالب علم نے مجھے بتایا حقوق الوالدین پر آپ کی گفتگو باقی ہے، ایک اور بھی بات بتائی۔ تو بہرحال یہ اکبر الکبائر ہے، اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، اور دنیا کا واحد دین دین اسلام ہے جس میں والدین کی نافرمانی کا تصور نہیں۔ باقی ادیان ہیں، بعض کے ہاں ماں باپ کی زندگی کا ایک پیریڈ ہے، 60 سال کو پہنچیں ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو بچوں سے الگ ماحول دیا جائے۔
بعض ادیان میں سینٹرز ہیں، ایجنٹ لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، یہ سوائے کوفت کے، تکلیف کے، والدین کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ واحد دین اسلام ہے جس نے حکم دیا ہے جب تک والدین زندہ ہیں ان کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ حتیٰ کہ دین اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کسی انسان کے والدین کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، ہاں اگر ان کی یہ کوشش ہو کہ ہمارا بیٹا بھی مشرک بن جائے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، مجوسی بن جائے، اس نقطے پر تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود دنیا کے امور میں پھر بھی ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اسلام میں تصور نہیں، مسلمانوں میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرق ہیں، کسی تمام کا اتفاق ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ماں باپ کی نافرمانی اکبر الکبائر میں، اللہ اکبر الکبائر۔ مسند احمد کے حوالے سے آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اکبر الکبائر کسے کہتے ہیں، کن خطرناک گناہوں کو کہتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہدت اللہ الہ الا اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت جو لوگ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتے تھے وہ الہ کے معنی کو جانتے تھے، اور جن لوگوں نے اللہ کے الہ ہونے کی گواہی نہیں دی وہ بھی الہ کے معنی کو جانتے تھے کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ بس اب مجبوری ہے، ہماری زبان چونکہ انتہائی محدود ہے اردو کی، عربی کے کسی بھی لفظ کے ترجمے کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے، ہم معبود کر دیتے ہیں، الہ معنی معبود، جس کی عبادت کی۔ اگر قرآن و حدیث میں لفظ الہ کی تصریح دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ دنوں لفظ الہ پر غالباً 2-3 خطبے دینے کا مجھے بھی موقع ملا اور آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک جامع اور معنی ہے، اس نے کہا میں اللہ کے الہ ہونے پر گواہ ہوں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ کے رسول ہونے کی بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول یہ بھی ایک جامع معنی لفظ ہے۔ وہ آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کیا کافر جھوٹے نہیں ہیں؟ جی ہاں۔ ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہاں۔ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے تو کہاں؟ فرمایا جہنم میں۔ ہم ان کے ہاتھوں مارے جائیں تو کہاں؟ فرمایا جنت میں۔ عمر کی پوری گفتگو سننے کے بعد جب عمر نے آخر میں درخواست کی پھر یہ صلح کیسی؟ اشکال تھا۔ نبی علیہ السلام نے عمر کی پوری گفتگو کا ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے، یا ابن الخطاب انی رسول اللہ
او خطاب کا بیٹا، تجھے پتہ نہیں میں رسول اللہ ہوں؟ اللہ، اس رسول اللہ کے اندر کتنی گہرائی۔ اللہ، عمر میں اللہ کا رسول، کیا مانا یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ تیری سوچ ہے، وہ تیرے جذبات ہے، لیکن جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ بحیثیت محمد کی نہیں کیا، بحیثیت رسول اللہ کیا ہے۔ اس کا معنی یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ رسول کے معنی میں بڑی گہرائی ہے۔ عمر کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، مجھے اسی دن پتہ چلا کہ رسول اللہ کا معنی کیا بنتا ہے، اس لیے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس دن کے بعد لوگوں آج تک بڑے بڑے جنگی مارکے میں شریک ہوتا ہوں، یہ نیت لے کر جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس جہاد، اس مارکے میں شرکت، ہو سکتا ہے اس دن کی میری غلطی کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو بڑی گہرائی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کے الہ ہونے پر گواہ ہوں، آپ کے رسول ہونے پر گواہ ہوں، صلیت الخمسہ، آج تک پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، ادیت زکوٰۃ مالی، آج تک مجھے یاد نہیں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور میں نے نہ دی، صمت رمضان، پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ اب وہ خاموش ہے، نبی علیہ السلام سے کچھ سننا چاہتا ہے۔ ان تمام امور کے کرنے کے بعد کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ کام سارے کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی کام نہیں چھوڑا۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی لفظ سنوں کہ اب میرا کیا بنے گا۔ خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو اپنا مقام پوچھتا ہے، تیرا مقام کوئی کم ہے؟ من مات علی ذالک، او بھائی تو نہیں، تیرے علاوہ بھی قیامت تک جو شخص بھی، مرد یا عورت، یہ کام کرتے کرتے مر گئے، جو کام تو کر رہا ہے پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جو کام تو کر رہا ہے، خالی تو نہیں، تیرے علاوہ بھی قیامت تک جو شخص بھی، مرد ہو یا عورت ہو، یہ کام پابندی اہتمام کے ساتھ کرتے کرتے مر جائے گا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اس طرح کھڑا ہوگا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور طبرانی میں بھی ہے اور مسند میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں کیا، فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، نبیوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا، واقعی میرے لیے کامیابی ہے۔ وہ خاموش خوش کھڑا ہے۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ الا ان یعق والدہ، اللہ، ہاں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ شخص والدین کا نافرمان ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سارا کچھ کرے اور والدین کا نافرمان ہو تو
تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو جنت سے باہر بھی 1 مہینے کے سفر تک آ رہی ہوگی، وہ جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں آتی۔ یہ ہے اکبر الکبائر۔ اکبر الکبائر کو سمجھیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا والدین کی نافرمانی، کتنا بڑا اللہ۔ امام اصبہانی رحمہ اللہ ایک موقوف روایت لے کر آئے ہیں، امام منذری نے بھی اس روایت کو پیش کیا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، معنی مقبول روایت ہے۔ ایک صحابی اپنے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سفر میں ایک وادی میں مہمان کی حیثیت سے جا کے ٹھہرتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، میں نے آپ کو پہلے اس کی تخریج بتا دی۔ ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی میں جا کے ٹھہرے۔ وہ کہتے ہیں وادی کے لوگ دیندار تھے، اچھے تھے، میں نے ان کو دین پر پایا۔ اس وادی کے قریب ایک قبرستان تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک چہل قدمی ہوتی ہے، بندہ کہیں جاتا ہے، کسی گوٹھ میں گاؤں میں جاتا ہے، اچانک اس قبرستان میں سے ایک گدھے کا سر نکلا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، گدھے کا سر نکلا اور گدھے کی طرح 3 مرتبہ اس نے آواز نکالی، جس طرح گدھا ہینگتا ہے نا، اس نے آواز نکالی اور پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ ایک عجیب منظر تھا اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ میں نے ساتھی سے کہا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ شخص آئے، کچھ دن پہلے یہ فوت ہوا ہے۔ یہ اس شخص نے کہا بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا شرابی تھا۔ اس کی والدہ میں آپ کو دکھلاتا ہوں، ابھی وہ حیات ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کی والدہ سود کاٹ رہی تھی، چرخا جانتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، بچوں کو کیا پتا کہ چرخا کس کو کہتے ہیں، وہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اس جو آپ نے سر دیکھا نا، یہ اس کی ماں ہے، وہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ وہ شراب پیتا اور جب بھی اس کو ہوش آتا، یہ اس کی جو بوڑھی ماں ہے، ایک جملہ تھا اس سے کہتی تھی، ایک جملہ، یا بنیا اتق اللہ، او بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ یہ اس کا تقیہ کلام تھا، تقیہ۔ جب بھی بچہ ہوش میں آتا، شراب پی کر جب ہوش آتا، یہ ماں ایک ہی بات کہتی، یا بنیا اتق اللہ الا ما تشرب هذه الخمر، بیٹا اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، کب تک یہ شراب پیتا رہے گا؟ یہ جملہ تھا جب بھی یا بنیا اتق اللہ الا متی تشرب هذه الخمر، کب تک یہ شراب پیتا رہے گا؟ ماں کا تقیہ کلام بن گیا تھا، اور جواب میں ایک جملہ بیٹا کہتا، اس کا بھی تقیہ کلام بن گیا تھا۔ بیٹے کا بھی ایک تقیہ کلام بن گیا تھا، ایک جملہ تھا جو ماں کی گفتگو سننے کے بعد کہتا تھا۔ نوجوانوں تھوڑا سا غور کرو،
کہتا تنحقینا کما ینحق الحمار، تو ہر وقت اس طرح آوازیں نکالتی ہے جس طرح گدھے آوازیں نکالتے ہیں، تو گدھے کی طرح ہی ہانکتی رہتی ہے، آوازیں نکالتی رہتی ہے۔ آگے سے یہ جملہ کرو، ماں بھی اپنے اس جملے سے باز نہیں آئی اور بیٹا بھی اپنے جملے سے باز نہیں آیا۔ آج سے کچھ دن پہلے یہ فوت ہو چکا ہے۔ عصر کو ہم نے اس کو دفنایا تھا، ٹھیک عصر کے وقت روزانہ یہ گدھے کا سر ہے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز پہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ والدین کی نافرمانی سے نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، بزرگوں آپ بھی والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نوجوان تو خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، بزرگ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے اس کے والدین جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، قیامت کے دن جب ہوگا تو وہ فرما برداروں کی لسٹ میں لکھا ہوگا۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ وہ تو نافرمان تھا، ماں باپ دنیا سے گئے، اس سے خوش نہیں تھے، ناراض تھے، قیامت کے دن فرما برداروں کی لسٹ میں کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، دنیا میں جب تک والدین حیات تھے یہ نافرمانی کرتا رہا، جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد اس کو ماں باپ کی قدر معلوم ہو گئی۔ قدر معلوم ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، جب تک زندہ ہیں ان کی قدر نہیں ہے، ماں باپ جب چلے جاتے ہیں ان کی قدر بعد میں معلوم ہوتی ہے۔ اس نوجوان کو، خاتون کو، مرد کو، عورت کو، اس کو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی قدر معلوم ہو گئی۔ اب ان کے بعد اس میں انقلاب آ گئی، انقلاب آ گئی، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور تعلق ہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، کرواتا ہے، تھا تو نافرمان۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت میں فرما برداروں کی لسٹ میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نافرمانی سے بچائے اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔